بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ وقت کیسا گزر رہا ہے؟ آج ایشوز ان پبلک ایڈمنسٹریشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ، جو کہ گورننس کی پرابلمز پہ بیس کرتا ہے سارے کا سارا، اور ہم نے اس کو ریلیٹ کیا ہے پاکستان کے ساتھ. 2 لیکچرز اس سلسلے میں پہلے ہو چکے ہیں. آج اس کڑی کا آخری لیکچر ہے. اس کے بعد کے حالات، میں نے یہ مشرف کے دور تک کے حالات آپ کو آج بتاؤں گا. مشرف کے بعد کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں ہم ویسے تھوڑی سی بات کر لیں گے، اور چونکہ آپ اس کے ساتھ کافی کنورسنٹ بھی ہیں. ابھی نئی بات ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے اور نواز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے، تو ہم تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے، لیکن آج ہم اس لیکچر کو ختم کر دیں گے. اور اس کے بعد پھر نیکسٹ جو ایشوز ہیں جو کہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے ہمارے مختلف پہلوؤں میں، مختلف ڈائمینشنز میں نکل گئے، ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے ایز یوزول ایجنڈا میں پریویو آف دا لاسٹ لیکچر، پھر ریوائزنگ گورننس ان پاکستان پرسپیکٹو، پھر دی مشرف پیراڈاکس، دی فیلئر آف این اکنامک سکسیس اسٹوری، ایشوز آف ووٹرز ان 2008، فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ٹو کنٹریز اکنامک میلیز، سم ہائیز آف مشرف ایرا، فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ٹو کنٹریز اکنامک میلیز، outcome of the dictatorship, key breakthroughs, frequently asked questions. ان کا بھی تھوڑا سا ہم جواب دیں گے. ریفرنسز ہیں جہاں جہاں سے یہ انفارمیشن لی گئی ہے، اور پھر کوٹ آف دی ڈے. گورننس سے ہم شروع کرتے ہیں. پریویو میں اس لیے نہیں دینا چاہ رہا کہ ہم ایک ہی اس میں چل رہے ہیں، اور پریویو ہمارا گورننس ہے. گورننس کے اوپر ہی ساری بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو میکرو لیول کی گورننس تھی اس کے ساتھ کیا ہوا. اور اس میکرو لیول میں ہم نے 3 آسپیکٹس کو ڈسکس کیا، ان کے درمیان میں کمپیرزن کیا. آج بھی وہی کر رہے ہوں گے. ایک ڈائمینشن تھی گورنمنٹ کی، یا ایک آسپیکٹ تھا یا ایک کمپوننٹ تھا گورنمنٹ کا. دوسرا کمپوننٹ تھا ایگزیکٹو کا یا بیوروکریسی کا، اور تیسرا تھا ملٹری کا. گورننس کو ہم ایک دفعہ تھوڑا سا پھر ریوائز کر لیتے ہیں، ریوائیو کر لیتے ہیں کہ گورننس بیسیکلی ہے کیا. کیونکہ اب پاکستانی پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں تو ایک دفعہ اچھا ہے اس کو ریوائز کر لیا جائے. گورننس may be defined as the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development. Good governance is then synonymous with sound development practices. Vital reforms for public expenditure may flounder if accounting systems are so weak that budgetary policies cannot be implemented or even monitored. اور ایسا ہو رہا ہے نا، اور ایسا کافی عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ آج ہونا شروع ہے، یہ کافی عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، ہماری جو گورننس ہے، وہ ابھی تک اس ڈائریکشن میں چلی نہیں ہے جہاں پر ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ گرو کرنا شروع ہو گئی ہے. بلکہ حالات پہلے سے زیادہ ڈیلیپیڈیٹڈ لگتے ہیں، ڈپلیٹڈ لگتے ہیں، خراب لگتے ہیں.
وجہ اس کی کیا ہے؟ دیر آر سو مینی ریزنس، ایکسٹرنل ایز ویل ایز انٹرنل، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے گورننس میں بھی ایکسٹرنل ایز ویل ایز انٹرنل دونوں آسپیکٹس کو سامنے رکھ کے یہ جو تینوں لیکچرز تھے ان میں بات چیت کی ہے. پور پروکیورمنٹ سسٹمز انکریج کرپشن اینڈ ڈسٹارٹ پبلک انویسٹمنٹ پرائورٹیز. دس اونلی illustrates a broader point. یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم میکرو لیول کی بات کر رہے ہیں کہ میکرو لیول میں جب آپ کی فسکل پالیسی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی انویسٹمنٹ پریورٹیز ٹھیک نہیں ہیں، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ آپ آہستہ آہستہ ان کی وجہ سے آپ لون میں پھنس جائیں گے. آپ کی اپنی انڈیجنس پروڈکٹس جو ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور آہستہ آہستہ آپ کی گورننس جو ہے وہ بیڈ ٹو ورس ہوتی چلی جائے گی. گڈ گورننس از سینٹرل ٹو کریٹنگ اینڈ سسٹیننگ این انوائرمنٹ which fosters strong and equitable development. اس ایرا میں بھی یہی ہوا، مشرف کے دور میں بھی یہی ہوا کہ کچھ ہاتھوں میں چلی گئی ہماری اکانومی. لوگ جو ایک طبقہ تھا وہ امیر سے امیر تک ہوتا چلا گیا، اور ایک طبقہ جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا. دو کہنے کو تو ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مڈل کلاس 40% کے قریب ہے، which is not a bad number، لیکن ایسا ہے نہیں. ان ایکچوئل وہ کہتے ہیں مڈل کلاس ایکسٹنکٹ ہو کے رہ گئی ہے، مڈل کلاس رہی ہی نہیں. یہ جو اکنامک برڈنس ہیں ہمارے اوپر، ان کی وجہ سے الٹیمیٹلی ہم اپنے آپ کو متوسط طبقہ کہلانے کے حق میں ہی نہیں رہے. اور حق کیسے؟ ہم وہ کہلا ہی نہیں سکتے. It becomes very very difficult for us to meet both ends meet. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چیزیں اتنی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، پیسہ اتنی بری طرح ڈی ویلیو ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے سروائیو کرنا تک مشکل ہوتا ہے، اور ہوتا چلا جا رہا ہے. گورنمنٹس پلے اے کی رول ان دی پروویژن آف پبلک گڈس. لیکن کیا ایسا ہوا؟ ہم لگاتار سارے دور دیکھ لیں، 1951 سے لے کے ہم نے 2008 تک کی بات کرنی ہے، اور پھر 2008 سے آپ 2013 تک کی بات کر لیں. کون سی ایسی چیز تھی جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ سٹریم لائن ہو گئی؟ اس کے وہ جو شوکت عزیز صاحب کہتے تھے کہ اس کے اثرات ٹرکل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کے فروٹس جو ہیں وہ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گے جو پالیسیز ہم اختیار کر رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ایسا ہوا نہیں، بلکہ بہت سارے کام جو بہت بہتر ہو رہے تھے وہ بھی خراب ہونا شروع ہو گئے. گورننس اینڈ سسٹمز، دے اسٹیبلش دی رولز دیٹ میک مارکیٹس ورک ایفیشنٹلی. سسٹمز اگر ہوں ہی نہ تو وہ کیسے رولز بنائیں گے which make markets work efficiently, and they correct for market failure. اور جہاں کہیں مارکیٹ فیلئرز ہوتی ہیں وہاں پر کریکشنز کی جاتی ہیں. بٹ if you don't indulge in research, if you don't indulge in monitoring, if you don't indulge in evaluation, how come it's possible for you to find those gaps or bottlenecks which were rampant and abundant in these eras? In order to play this role, they need revenues and agents to collect these revenues. This in turn requires systems of accountability, adequate and reliable information, and further efficiency in resource management and delivery of public services. ظاہر ہے سسٹمز اس وقت ڈیولپ ہوتے ہیں جب ان کے اندر ریونیو کلیکٹرز موجود ہوں جو کہ آنےسٹلی ڈیلیجنٹلی اپنا کام کر رہے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں ہمارے پاس کافی انفارمیشن اور ریلائبل انفارمیشن اویلیبل ہو. وہ ریلائبل انفارمیشن کون دے گا؟ وہ کہاں سے آئے گی؟
we'll have to depend on the people around us. And if we don't appoint people with integrity, with honesty, it will become ultimately very, very difficult for us to comprehend the actual situation. And this is what has been happening in Pakistan for a very, very long time. Despite some of the more rapid rates of economic growth seen in Pakistan in years, the government of Pakistan's Pervez Musharraf was soundly rejected by voters in 2008. To the surprise of many observers, it was the economy, rather than increased violence, the war on terrorism, or the authoritarian nature of the regime, that was the prime concern of the electorate. ابھی جب ہم اسی بحث کو آگے لے کے جا رہے ہوں گے, یہی انہی چیزوں پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس وقت اکانومی کو بوسٹ ملا. گورنمنٹ نے جو کچھ پروجیکٹ کیا, جو کچھ ایڈورٹائز کیا, جو کنوے کیا یا کمیونیکیٹ کیا, اس کے مطابق گورنمنٹ نے اکنامک گروتھ میں کافی ترقی کی گورنمنٹ کے خیال میں. لیکن لوگوں کے خیال میں ایسا نہیں تھا. میں تھوڑا سا ہنٹ اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پیسہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جو چنک ہے اس کے ہاتھ میں ایکمولیٹ ہو رہا ہے. مڈل کلاس جو ہے وہ ایکسٹنکٹ ہو رہی ہے اور سارے کے سارے لو کلاس میں کنورٹ ہو رہے ہیں, اس لیے کہ مڈل کلاس تو وہ ہے جو سروائیو کرتی ہے, ٹھیک طریقے سے سروائیو کرتی ہے. اور دنیا کی ترقی میں آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے مڈل کلاس سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے. اور وہ لیڈرز یوزلی جو کہ مڈل کلاس سے آئے ہوتے ہیں, they in fact create a difference in the histories of the countries. And this is a proven fact. It appears that much of the macroeconomic successes did not trickle down very far. وہ وہیں اوپر کہیں رہ گئیں, بڑے بڑے لوگوں کے درمیان رہ گئیں, ان کے اثرات نیچے نہیں آئے. Increased income inequalities and regional disparities, rising inflation only added to the electorate's frustrations. اور یہ ایک وجہ ہوئی کہ 2008 کے جو الیکشنز تھے وہ چاہنے کے باوجود پریزیڈنٹ صاحب کی پارٹی نہ جیت سکی اور الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ صاحب کو جانا پڑا. After examining the country's pattern of growth and the results of Musharraf's economic programs, a more fundamental criticism can be made. The economic development model adopted over the last 8 years is unlikely to have laid a solid foundation for further growth. ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہوا that was for a moment, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سیکوینس نہ بنا سکا, اور اس سیکوینس نہ بننے کی وجہ سے جو اکانومی کے حالات تھے وہ آہستہ آہستہ خراب ہوتے چلے گئے. اب جو ووٹرز کے ایشوز تھے اس وقت ان کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. دا ڈیٹیریوریٹنگ سیکورٹی سچویشن ایویڈینسڈ بائی دی انکریز ان ٹیررسٹ اٹیکس اوور دی پاسٹ ایئرز, لوگوں کا کافی بڑا کنسرن تھا. دی سپریشن آف سول رائٹس تھرو پریزیڈنٹ پرویز مشرف's heavy-handed sacking of country's top judges, the unpopular partnership with the United States in the war on terrorism, the rise and spread of extremism, and the suspicious assassination of former Prime Minister Benazir Bhutto were some of the issues which took the voters away from Pervez Musharraf. People were angry over the fact that atta flour was not available, that food prices were high, and due to this they felt insecure. It's a familiar lament in Pakistan these days that we are worried about terrorism and those are the things, but first we are worried about basic needs. People wanted a person who can fix these problems, though unfortunately
we couldn't find a person who could fix all our problems, but we in fact voted against Musharraf at that particular time because we thought that he was not delivering and he was not the right person to fix the problems for us. Factors contributing to country's economic malaise. First, the civilian ruling elites failed to make efficient use of public financial resources to boost economic growth, contain poverty and develop human resources. یہ تینوں کام ہی نہیں ہوئے. نہ تو ہماری اکانومی نے گرو کیا. آن دی فیس آف اٹ اس کا میک اپ کر کے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ خوبصورت ہے, اور وہی ایک روزی پکچر جو ہے دیٹ واز کنویڈ ٹو دی پیپل. ان پاکستان پاورٹی کو کنٹین کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی, پاورٹی کو ایلیویٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. آن دی ادر ہینڈ, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ چیز بڑھتی چلی گئی, اور مشرف کے دور کے آخر میں کراچی میں یہ کہا جانے لگا کہ 64% آبادی جو ہے وہ شینٹیز میں رہتی ہے یا سلمز میں رہتی ہے. اتنا برا حال اس سٹیج پر ہونا شروع ہو گیا. سیکنڈ, دی گورنمنٹس فیل ٹو چیک انبرائڈلڈ کرپشن اینڈ کرونیزم. اپنے لوگوں کو نوازنا ہماری ہر گورنمنٹ کا وتیرہ رہا ہے. ون وے آر دی ادر ہم اپنے لوگوں کو نوازتے رہے, ان کو مختلف اپوائنٹمنٹس دیتے رہے. اگر آپ کو یاد ہو ایوب خان کے دور سے ہم نے پہلے 1300 CHP آفیسرز کو نکال دیا, یحییٰ خان کے دور میں 303 آفیسرز کو نکال دیا اور ان کی جگہ اپنے لوگ بھرتی کر لیے, اور ملٹری بیوروکریسی جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور آیا, اس میں ہم نے 1400 لوگوں کو نکال دیا, اور لیٹرل انٹری کے تھرو ہم نے 1400 لوگ ایسے انڈکٹ کر دیے جو کہ سول سروسز کے ڈائریکٹ سلیکٹڈ نہیں تھے. اس کے بعد جب وہ دور ختم ہوا تو ضیاء الحق صاحب کا دور آ گیا, اور ضیاء الحق صاحب نے تو پھر جو کچھ کیا اس کی وجہ سے ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. ہمارے آج کے حالات میں اگر آنیسٹلی جائزہ لیا جائے تو 60% سے زیادہ حصہ صرف ایک رجیم کا ہے, اور وہ ضیاء الحق کی رجیم تھی. اگر اس وقت وہ افغان وار میں اپنے آپ کو انڈلج نہ کرتے, مجاہد ثابت کرنے کے لیے پورے پاکستان کا مستقبل داؤ پر نہ لگا دیتے, تو آج حالات شاید بہتر ہوتے, ہم کسی بہتر ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہوتے. بٹ دیز آر آل assumptions کہ یہ ہو جاتا تو شاید ہم یہ کر لیتے, یہ ہو جاتا تو ہم یہ کر لیتے. جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہ assumptions پر نہیں جاتی کہ اگر کبھی یہ ہوا ہوتا تو ہم یہ کر لیتے. They strive for it. We don't. میں نے آپ سے کہا تھا نا, ہم ماضی کے لوگ ہیں, ماضی کو سنبھال کے رکھتے ہیں, ماضی کی یادوں میں زندہ رہتے ہیں اور اسی میں پرائیڈ لیتے ہیں. ہم فیوچر کو نہیں دیکھتے اور فیوچر کے مطابق اپنا آج چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ڈکٹیٹرشپ کے آؤٹ کمز کیا ہوئے؟ ہائی فسکل ڈیفیسٹس, بے تحاشا ڈیفیسٹس. جب ڈیفیسٹ کریٹ ہوگا, فسکل ڈیفیسٹ کریٹ ہوگا, تو کہاں سے پورا ہوگا؟ آپ کے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں, آپ کے پاس انڈیجنس پروڈکٹس ہی نہیں ہیں, کوئی چیز انڈیجنسلی فلرش نہیں کر رہی ہے, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آپ کو لونز پہ رہنا پڑے گا, اور جوں جوں آپ لونز لینا شروع کرتے ہیں آپ کی اکانومی الٹیمیٹلی نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے. آپ خود سوچئے کہ لونز جو لیے جاتے ہیں, جو لون ہم نے 1970 میں یا 1975 میں لیا ہوگا جب ڈالر 5-6 روپے کا تھا, وہ لون اگر آج تک ہم ری پے نہیں کر سکے تو وہ 20 ٹائمز بڑھ گیا ہوگا, اور اس کی بائنگ پاور اور کم ہو گئی ہوگی. 20 ٹائمز انکریز ہونے کے باوجود
آپ اس سے اتنا کچھ نہیں خرید سکتے جتنا کہ آپ 1970s میں خرید سکتے تھے. تو اس سے آپ والیوم دیکھیں کہ کتنا انکریز کرتا چلا گیا. اب یہی اگر ہم اس وقت اپنی انڈسٹری کو گرو کرتے, اس کو فلرش کرنے میں مدد کرتے, ایسی پالیسیز بناتے جس سے انڈیجنس پروڈکٹ جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, R&D جو ہے اس کو انکریج کرتے, تو آج حالات مختلف ہوتے. این انسسٹینیبل پبلک ڈیٹ, میں پہلے بات کر چکا ہوں آپ سے. شارپ ڈیٹیریوریشن ان دی ڈسٹریبیوشن آف انکم. یہاں پر ایک بات اور کر دوں, جب ہم قرضہ لیتے ہیں تو آپ کے پیسے کی جو ویلیو ہے اس نے ڈیکریز ہونا ہی ہونا ہے. دنیا کی کوئی اکانومی قرضوں پر سروائیو نہیں کر سکتی, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے زیادہ قرضے وہ لے گی اتنے اس کے اپنی کرنسی کے ڈی ویلیو ہونے کے چانسز زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. شارپ ڈیٹیریوریشن ان دی ڈسٹریبیوشن آف انکم ہوا نا, پاکٹس بن گئی. یہ ایلیٹس کی پاکٹ ہے, یہ ایلیٹس کی پاکٹ ہے, یہ ایلیٹس کی پاکٹ ہے, اور اس کے نیچے سب ایک جیسے. A disturbing rise in the level of unemployment and poverty. اس وقت اتنا زیادہ نوجوان لوگ انمپلائڈ تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کیا جائے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ہماری بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہی تھی. کسی نہ کسی وجہ سے there were certain bottlenecks, اور ہم اس انڈسٹری کو چلا ہی نہیں پا رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ سارا گلوم تھا, بہت سارے بریک تھروز بھی ہوئے, کوئی اچھی باتیں بھی ہوئیں, میں ان کا ذکر بھی کر دیتا ہوں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اچھی باتیں سوچتے ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں اور اچھی باتوں کو دیکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ زیادہ ہوں تو ظاہر ہے توازن نیگیٹیوٹی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. مشرف's regime embraced globalization by introducing structural reforms, opening the country to investment and trade. اور یہ ہوا. The results surprised even his most fierce foes. مشرف کے وہ دشمن بھی جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کبھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے, وہ بھی سرپرائز تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, کیونکہ واقعی ایک وقت میں ایسا لگا جیسے ہماری اکانومی بہت بوسٹ کر گئی ہے. میک اپ, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میک اپ, وہ فارس کمیونیکیشن ہوتی ہے, فارس ریفلیکشن ہوتا ہے, which ultimately makes us think that we are going in the right direction. The size of the economy increased by almost 50%, with income per capita up by nearly 25%. Cities and towns seemed to be booming. The country managed to recover impressively from the devastating earthquake in 2005. Economic breakthroughs in Musharraf's regime. In Musharraf's regime, the economy grew at rates between 7% and 7.5%. The share of industry in GDP rose from 22.6% in 2000 to 26.7% in 2006. The annual percentage growth in industrial value added was doubled. رابرٹ ہاتھوے نے ایک سروے کیا, اس نے ایک رپورٹ لکھی. اس رپورٹ کو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے کچھ فیکٹس اس میں نظر آئے, میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لوں. He noted that several recent and widely acclaimed books have perpetuated a stereotype of a violence-ridden, military-dominated extremist Pakistan that does not convey the richness or vitality of the country. چونکہ حالات اس وقت ایسے ہو گئے کہ ہمارے بارے میں پوری دنیا میں کوئی بھی پازیٹو بات نہ کمیونیکیٹ ہو رہی تھی اور نہ ہی لوگ ماننے کو تیار تھا.
ہاتھوے نے اس وقت کہا کہ ایون اس وقت کسی نے بھی اس بات کی طرف مینشن نہیں کیا کہ حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود 3-5 ستارہ ہوٹل 3-5 اسٹار ہوٹلز were being constructed in اسلام آباد only. تو وہ کیوں ہو رہے تھے؟ پرائیویٹ سیکٹر اتنے ہوٹلز کیوں بنا رہا تھا؟ کیونکہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی، کیونکہ لوگ آ رہے تھے، اور جب لوگ آتے ہیں انہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے تو آپ ان کے لیے فیسلٹیز کریٹ کر رہے تھے. ورنہ پرائیویٹ سیکٹر کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر انویسٹ کرنا شروع کر دیتا جو کہ ان کے لیے گھاٹے کا سودا ہوتی. The share of gross fixed capital formation in GDP has increased by 3 percentage points. یہ بھی ہاتھوے کے سروے میں اس نے لکھا The services sector has posted an impressive performance with annual growth of the value added in services nearly doubling over the past 7 years. اور اس کا اندازہ انہوں نے کہاں سے لگایا کہ 2006 میں 1000 میں سے 82 لوگوں کے پاس موبائل فون تھا، جبکہ اس وقت صرف 2 لوگوں کے پاس موبائل تھا 2000 میں اور 2006 میں. آپ امیجن کریں کتنا فرق پڑ گیا. کنٹریز انیبلٹی ٹو سسٹین ہائی گروتھ، اس کے فیکٹرز کیا تھے؟ جب ہائی گروتھ آئی تو وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کو سسٹین نہیں کر سکا. An increase in the role of state has coincided with a decline in governance. جتنا آرمی کی انٹیلیجنس بڑھتی چلی گئی، فرینکلی اسپیکنگ، اتنا گورننس ڈکلائن کرتی چلی گئی. اور وہ بیوروکریٹس جو کہ اس وقت ہیم آف دی افیئرس پہ تھے، ان کے لیے بھی بہت مشکل تھا کہ وہ گورنمنٹ میں مقبول ہوتی ہوئی ملٹری بیوروکریسی کو کسی طریقے سے شن کر سکیں. سو ان کے پاس ایک ہی چارہ تھا کہ اچھی پوسٹنگز ان کے پاس رہیں اور وہ کسی طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ مل جل کے گزارا کرتے رہیں. Non-competitive regimes politically and economically have resulted in rampant corruption and stagnation. The subversion of competitiveness was a central feature of Pakistani government. Subversive activities, گورنمنٹ کے خلاف ایکٹیویٹیز، بہت سارے فیکشنز، چاہے وہ ریلیجس تھے، چاہے وہ ایتھنک تھے، چاہے وہ پولیٹیکل تھے، شروع ہو گئے اور انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف وائلنس کرنی شروع کر دی. There has been a continuous redistribution of wealth in favor of privileged groups. اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے. Hard crust of economic monopoly has stifled new growth and creativity. An erosion in the provision of public services resulted in a decline of the public's interest or trust in government. ظاہر ہے ایز اے پبلک، ایز اے سٹیزن، اگر مجھ تک جو بنیادی سہولیات ہیں وہ بھی نہیں پہنچ رہی ہوں گی تو میں گورنمنٹ پر کیوں ٹرسٹ کروں گا؟ This in turn can be linked to non-payment of taxes, the corruption in tax administration, and the massive increase in borrowing. The quality of the civil bureaucracy fell rapidly. A majority of civil servants were not even paid a living wage according to their status, and this was tantamount to an incentive to corruption. ظاہر ہے جب اس کو ایک سول سرونٹ کو جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کمپیٹیٹو پے نہیں مل رہی اور میں نے اس جگہ پہ گزارا بھی کرنا ہے، میں نے زندہ بھی رہنا ہے، تو الٹیمیٹلی وہ کرپشن کی طرف مائل ہونا شروع ہوگا. The irrelevance of the state in the lives of the people was exemplified by the total breakdown of law and order, and it happened. The inability and unwillingness of the state to discharge its social services created a vacuum in social service.
آپ اس کو انیبلٹی کہہ لیں, آپ اس کو انولنگنیس کہہ لیں, کہ سوشل سروسز کے ڈسچارج میں وہ انٹرسٹ شو نہیں کیا گیا جو کہ اچھی گورنمنٹس کو کرنا چاہیے. اس طرح ایک ویکیوم کریٹ ہونا شروع ہو گیا, اور جو وہ ویکیوم بڑھتا گیا, لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے, ان کا ٹرسٹ گورنمنٹ پہ بالکل نہ رہا. پاکستان's literacy rate remained almost unchanged. اتنی کوششوں کے باوجود, اتنی ہائپ کریٹ کرنے کے باوجود, پڑھا لکھا پاکستان لانے کے باوجود, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں لانے کے باوجود حالات اسی طرح انچینجڈ رہے ایجوکیشن کے حوالے سے. دی ڈپینڈنس آن مدرساز از ہینس انڈرسٹینڈیبل. یہ جو مشرومنگ ہو گئی ریلیجس اسکولس کی, مدرساز کی تھرو آؤٹ پاکستان, اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی پرائیویٹ اسکولس بے تحاشا بڑھ گئے, اور اس وجہ سے تعلیم مہنگی ہوتی چلی گئی. گورنمنٹ نے پبلک اسکولس پر دھیان دینا چھوڑ دیا, پبلک یونیورسٹیز پر دھیان دینا چھوڑ دیا, اور بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے جس میں کہ الٹیمیٹلی وہ سارا بوجھ غریب عوام پر آ گیا, اور وہ اپنا انٹرسٹ اور ٹرسٹ لوز کرتے چلے گئے. کچھ اچھے کام بھی ہوئے تعلیم کے حوالے سے. اگر آپ کو یاد ہو تو ایچ ای سی بنایا گیا. ایچ ای سی میں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے بہت کام کیا, اور انہوں نے بہت کریٹیولی ایچ ای سی کو بنایا, اور ان کی وجہ سے بہت سارے اقدامات ایسے ہوئے جنہوں نے واقعی فرق ڈالا. لیکن تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کے اثرات ہمیں بعد میں ملنا شروع ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ لوگ جن کو آپ نے اس راہ پہ ڈالا ہے, جو پڑھ رہے ہیں, وہ 5 سے 7 سال بعد یا 10 سال بعد اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں. لیکن چونکہ اس وقت حالات اتنے اچھے نہیں تھے, تو ہوا کیا, وہ لوگ جو پاکستان گورنمنٹ کے خرچ پر پڑھنے کے لیے باہر گئے, انہوں نے پڑھا اور انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا. اور بہت ساری وجوہات چونکہ ایسی تھیں جن کی بنا پر انہوں نے جو اپلیکیشنز دی وہاں کی گورنمنٹس کو کہ جناب وہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہیں, اگر ہم وہاں پر جاتے ہیں تو ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے. ان گورنمنٹس نے ان کو وہیں رہنے کی اجازت دے دی, اور الٹیمیٹلی بہت سارا برین ڈرین ہو گیا, اور اس کو واپس لانے کی کوشش بھی نہیں کی گئی. مقدمے وہ اب بھی چل رہے ہیں, وہ وہیں سے بیٹھے جواب دے دیتے ہیں. اور بعض لوگوں نے جنہوں نے سال 2 سال کے اندر اندر اتنے پیسے ایکومولیٹ کر لیے جو کہ گورنمنٹ بانڈ کے طور پر ان سے وصول کرنا چاہتی تھی, انہوں نے وہ پیسے پے کیے اور آنے سے انکار کر دیا. حسین نے ایک رپورٹ لکھی. ہی سیڈ that little economic progress, not alone a takeoff, is possible until the government able to re-establish its presence in the political, social and economic lives of the people. ہم اسی وقت گورنمنٹ کو ٹو کریں گے, اسی وقت گورنمنٹ کو فالو کریں گے, اسی وقت ان لیڈرز کو فالو کریں گے جو کہ ہماری سوشل, پولیٹیکل اور اکنامک لائف کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. ایٹ لیسٹ وہ کوشش تو نظر آنی چاہیے نا. دیر از امپیریکل سپورٹ دیٹ دی ڈائیورژنری اکانومی سفرز فرام لو پروڈکٹیوٹی کیپیبل آف اسٹفلنگ لانگ پیریڈز آف ہائی گروتھ. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جب اچانک آپ کی اکانومی ایسی سٹیج میں آ جاتی ہے جہاں پر لو ریٹ ہو, تو وہ جو ہائی ریٹ کا بھی ایریا ہوتا ہے, جو آپ نے سپین گزارا ہوتا ہے, اس پر بھی وہ بری طرح اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہال اینڈ جونز اینٹی ڈائیورژنری پالیسی, جس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے مینشن بھی کیا تھا, اس کے انہوں نے 5 کمپوننٹس بتائے. 2 آف دی کیٹیگریز ریلیٹ ٹو دی گورنمنٹس رول ان پروٹیکٹنگ اگینسٹ پرائیویٹ ڈائیورژن. نمبر 1 لا اینڈ آرڈر, نمبر 2 بیوروکریٹک کوالٹی. اور یہ دونوں چیزیں, لا اینڈ آرڈر بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا.
ہر طرف وائلنس تھی، بہت زیادہ گورنمنٹ کے خلاف بھی پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم، دہشت گردی کے مختلف واقعات، طالبان کے بے تحاشا گروپ، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کیا. اور دوسرا بیوروکریٹک کوالٹی، گورننس اٹ سیلف. جب آپ کی گورننس اچھی نہیں ہوگی، لوگ ڈسگرنٹلڈ ہو جائیں گے، ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے، ڈپریس ہو جائیں گے، فرسٹریٹ ہو جائیں گے. اینڈ دس از واٹ ہیپنڈ ان فیکٹ in that era, that people started becoming frustrated. 3 categories relate to the government's possible role as a diverter: corruption, risk of misappropriation, and government abandonment of contracts. اور اب یہ دیکھیے کہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. یہ جو abandonment of contracts ہوتی ہے نا، میں ذرا اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. پچھلی گورنمنٹس جو چل رہی ہوتی ہیں وہ بہت ساری فورن انویسٹرز کے ساتھ بہت سارے وعدے کرتے ہیں. جب آپ دوسری گورنمنٹ میں آ کے ان وعدوں کو پورا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں on one pretext or another, whatever are the pretext, but once you say no or annul the contracts, this reflects negatively and very badly on the part of the government. اس سے ہوگا کیا؟ انویسٹمنٹ آنی بند ہو جائے گی، لوگ اپریہینڈنگ ہوں گے، ان کی اپریہینشنز ہوں گی کہ کل کو اگر یہ گورنمنٹ چینج ہو گئی اور دوسری گورنمنٹ آ گئی تو ہمارے ساتھ تو یہی سلوک ہوتا رہے گا. تو یہ جو کچھ انویسٹمنٹ ہم وہاں پر کریں گے، ہماری یہ انویسٹمنٹ کہیں ڈاؤن دی ڈرین نہ چلی جائے. اب ریفارمز پہ ہم ظاہر ہے بات کر لیتے ہیں. کون کون سے ایسے ریفارمز تھے جو کہ ہوئے؟ Specifically, the strategy envisaged 4 key goals: macroeconomic stability and the restoration of a working relationship with international financial institutions like IMF, World Bank, and the Asian Development Bank. Structural reforms to remove distortions in the economy, improving governance, especially economic, and reviving key national issues. Poverty alleviation measures لینے کی کوشش کی گئی، لیے گئے. آن دی فیس آف اٹ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کو ایڈورٹائز کیا گیا، زیادہ ایڈورٹائزمنٹ تھی، کام شاید اس پہ کم ہوا. دا مین thrust of the Musharraf reforms was to improve not only the country's economy but in addition its governance and key institutions. کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ہم نے کی انسٹیٹیوشنز کا بھی بیڑا گرک کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اکانومی جو ہے اس کو بھی سٹیبل نہیں رہنے دیا. تھوڑے سے وقت کے لیے ایسے لگا جیسے ہم گروتھ کی طرف چل پڑے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی ہوا نہیں. دی ایجنڈا فار امپروونگ گورننس واز بیسڈ آن دی ڈیولیوشن آف پاور. آپ کو یاد ہوگا وہ جو ڈیولیوشن ایک اسٹریٹجی بنائی گئی تھی، اس پہ اگر کبھی ٹائم ملا تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ جو ڈیولیوشن ریفارمز کیے گئے، وہ جو ڈیولیوشن کوشش کی گئی، الٹیمیٹلی ان کا کیا ہوا. امپرووڈ پبلک فائنینشیل مینجمنٹ اور اکاؤنٹیبلٹی، فائٹنگ کرپشن اینڈ سول سروس، جوڈیشل اینڈ پولیس ریفارمز. کسی حد تک یس وہ ریفارمز ہوئے بھی، لیکن ریفارمز کو پالیسی کی شکل دے دینا کوئی معنی نہیں رکھتا until unless they are implemented in its true spirit. The administration's economic strategy from the beginning was relatively straightforward. First, stabilize the economy and then restructure. It was assumed that growth would return with stabilization. لیکن over the years جب وہ اس کو سٹیبلائز نہیں کر سکے، اور اس کی بہت ساری ریزنز تھیں. انالمنٹ آف کانٹریکٹ آپ نے کر دیا، آپ نے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے جو لوگ بڈ کر رہے تھے آپ نے ان کو کانٹریکٹس نہیں دیے، آپ نے ان کو ڈسکریج کیا.
آپ نے ان کو ڈسپیل کیا، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو کام ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم کر نہیں سکے. ہم اس پوری جو رجیم میں حالات تھے ہم ان کو سٹیبلائز نہیں کر سکے. وائلنس اسی طرح جاری رہی، کرپشن اسی طرح جاری رہی، نیپوٹزم اسی طرح جاری رہی، کرونیزم اسی طرح جاری رہا. امیر زیادہ امیر ہوتا چلا گیا، غریب زیادہ غریب ہوتا چلا گیا، اور یہ چیزیں الٹیمیٹلی ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرنے لگی گورنمنٹ کے اوپر. اب ہم ایزمپشنز پہ تھوڑا سا بات کر لیں کہ جو امپلیسٹ قسم کی ایزمپشنز تھیں، اندرونی ہمارے جو چیزیں بوائل اپ ہو رہی تھیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. نمبر 1, Pakistan's tricky economic situation could not be addressed unless the donor community helped reduce the burden of debt the country carried. اب یہ وہی بات ہے کہ جب ہم بجائے انیشیٹ کرنے کے کوئی چیز یا انیشیٹو لینے کے یا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے، ہم اس کے اوپر اپنی assumptions بنا لیتے ہیں، ہم اپنی جسٹیفیکیشنز بھی بنا لیتے ہیں کہ جی اگر اس وقت دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط کیے ہوتے، گورنمنٹ کے ساتھ ملی ہوتی اور مل کے انہوں نے ڈیٹ کو کسی طرح سے کم کرنے کی کوشش کی ہوتی، ڈیٹ کو ریٹائر کرنے کی کوشش کی ہوتی، تو آج حالات اس طرح نہ ہوتے. To get the donors to help Pakistan, the country had to first successfully complete an IMF stabilization program. اس نے کیا کیا؟ جی ایس ٹی بھی لگا دیا. انہوں نے آپ جو جنرل ٹیکس ادروائز تھا وہ بھی بڑھا دیا، انہوں نے بجلی کے ریٹس بڑھا دیے، انہوں نے گیس کے ریٹ بڑھا دیے، اینڈ سو آن. تو ظاہر ہے یہ چیزیں عوام کے تو کسی صورت میں بھی حق میں نہیں تھیں. Once the burden of debt had become lighter, Pakistan would have the resources needed to jumpstart the economy. لیکن وہ کیسے ہوتے؟ وہ لائٹ ہوتے تب نا. آپ کو لیٹن امریکہ کی مثال میں نے دی تھی نا، جس میں برازیل بھی شامل ہے، جس میں میکسیکو بھی شامل ہے، جس میں بلیویا شامل تھا، کہ ان کے جو ڈیٹس ہیں ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم دے روز اپ ٹو $282 بلین کمولیٹولی، اور اس سے ان کی اکانومیز جو ہیں ٹوٹلی کرمبل کر گئیں. ابھی پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو ریسریکٹ کرنا شروع کیا ہے. بٹ دین اٹ ٹیکس ایجز ٹو ریکور فرام this kind of a debacle. Pakistan suffers from a dearth of infrastructure in the water, irrigation, power and transport sectors. Infrastructure which is essential for sustained growth and competitiveness both in the local and international markets. The gaps between demand and supply in these sectors have started becoming alarming. ہم نے جن چیزوں کی طرف غور نہیں کیا، جن پر زور نہیں دیا، جن پہ ایمفیسائز نہیں کیا، ہم نے پانی کے کوئی منصوبے شروع نہیں کیے. ہم نے کالا باغ ڈیم اناؤنس کیا. ملٹری گورنمنٹس کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، ڈکٹیٹرز کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کوئی کام کر گزرنے کا، وہ یہ ہے کہ انہیں عوام سے اس کی اپروول نہیں لینی پڑتی، انہیں عوام میں جانا نہیں پڑتا. اور اگر اس وقت مشرف صاحب چاہتے تو یہ کالا باغ ڈیم بن سکتا تھا. پتہ نہیں یہ سب لوگوں کے لیے ٹھیک تھا یا نہیں، لیکن اس کے باوجود میجورٹی سے اگر آپ اب آج بھی ووٹ کرا لیں تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ کالا باغ ڈیم پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. مگر ایسا ہوا نہیں. اگر انہوں نے اس وقت اس پہ غور کیا ہوتا، جو پروفٹس یہ کما رہے تھے واپڈا کے تھرو، اگر ان پروفٹس کو دوبارہ چینلائز کیا جاتا پبلک سروس پر، کامن گڈ پر، تو بھی حالات ایسے نہ ہوتے. اریگیشن، نئی نہریں نہیں بنائی گئی، پانی جو آلریڈی آ رہا تھا اس کو چینلائز نہ کیا گیا. ٹرانسپورٹ سیکٹر بھی کوئی بہت زیادہ فلرش نہیں کیا. اور یہ ساری چیزیں آپ کے انفراسٹرکچر کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور جب آپ ان پہ زور نہیں دیتے، ان پہ غور نہیں کرتے، ان
emphasize نہیں کرتے, ان کو ترجیح نہیں دیتے, الٹیمیٹلی آپ کی اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن فال میں آ جاتی ہے. Unless plans are put in place urgently, these critical shortages can lead to increased social discontent and disharmony among the federation and the provinces. اور پھر یہی ہونا شروع ہو گیا. بلوچستان میں انسرجنسیز شروع ہو گئیں گورنمنٹ کے خلاف. وہاں پر بہت زیادہ منافرت پائی جاتی تھی گورنمنٹ کے خلاف, بہت زیادہ جلوس نکالے گئے, اور الٹیمیٹلی ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے پروبلی, وہ کہتے ہیں نا تابوت میں آخری کیل, نیل ان دی کافن, میرا خیال ہے ان میں سے ایک واقعہ بگٹی کا قتل بھی تھا. اس کو پولیٹیکلی ریزالو کیا جا سکتا تھا, پولیٹیکلی سالو کیا جا سکتا, لیکن چونکہ وہ ایک ڈکٹیٹر کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, وہ چاہے سویلین گورنمنٹ میں آ جائے, جتنا مرضی سویلین بن جائے, اگر وہ ڈکٹیٹر تھا تو مائنڈ سیٹ اس کا چینج نہیں ہوتا. اگر اس وقت وہ پولیٹیکل فورسز کو ساتھ میں لا کے نیگوشیٹ کرتا تو آج بلوچستان جس سٹیج پر ہے, ہو سکتا ہے اس سے حالات بہت بہتر ہوتے. Robert Looney's findings, let me reiterate in the conclusion. The literature suggested that the opportunity cost of these increased expenditures will be relatively high in the longer run. وہ اس ایک پرٹیکولر ٹائم پر جو اکانومی کا بوسٹ نظر آ رہا تھا اور اس کے اوپر جتنی انویسٹمنٹ ہو گئی تھی, اس سے یہ نظر آ رہا تھا کہ کچھ عرصے بعد ان دی لانگر رن اس کے ہمیں منفی اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے, اور اس کا برڈن لوگوں پر آنا شروع ہو جائے گا. پاکستان انفراسٹرکچر ول کنٹینیو ٹو ڈیٹیریوریٹ, فردر ڈیگریڈنگ اٹس ابلٹی ٹو جنریٹ اکنامک گروتھ اینڈ انکریزنگ ڈومیسٹک انسٹیبلٹی. اور یہی ہوتا آیا مشرف کے دور کے بعد. جب پیپلز پارٹی کا دور آیا تو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کسی صورت میں اسٹیبلٹی نہیں آئی کسی بھی کانٹیکس میں, چاہے وہ اکانومی تھی, چاہے وہ انفراسٹرکچر تھا, چاہے وہ گورننس تھی, چاہے وہ پالیٹکس تھی. ایون ان ساری چیزوں میں کہیں پر بھی کوئی اسٹیبلٹی نہیں آئی. عوام کی حالت بالکل اسٹیبل نہیں ہوئی, روپیہ ڈی ویلیو ہوتا چلا گیا, اور حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے. دس ڈسٹرکٹیو سائیکل آف انکریزڈ ڈیفینس ایکسپینڈیچرز, اس وقت مشرف صاحب کے دور میں جو ڈیفینس ایکسپینڈیچرز تھے, دے ہیڈ ریزن اپ ٹو 70% آف دی ٹوٹل بجٹ. اور لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی 8 سے 10% جو ہے وہ مختلف جگہوں سے کمولیٹ کر کے آرمی کے ایکسپینڈیچر میں ڈال دیا جاتا تھا, آرمی کو دے دیا جاتا تھا. Reduced economic growth can be mitigated, however, if Pakistan is able to increase institutional capacity and quality. لیکن وہ کیسے ہوتی؟ آپ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی اور کوالٹی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ جب آپ اس میں نئی انویسٹمنٹس لے کر آئیں گے, جب آپ ان کے لوگوں کو ٹریننگز کروائیں گے, ان کو ایجوکیٹ کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گڈ گورننس کے ایسے رولز لے کر آئیں گے جن سے آٹومیٹکلی آپ کا وہ والا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہتر ہوتا, اور آپ کی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی اور کوالٹی بہتر ہوتی چلی گئی. کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں پر اس دور میں انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی اور کوالٹی بہتر ہوئی ہو. Given the difficulty the country has had over the years in sustaining high rates of growth, the Musharraf programs and reforms will no doubt be ultimately judged on the quality of the institutions put in place. ہو سکتا ہے جو اقدامات اس وقت کیے گئے تھے وہ اقدامات بہت اچھے ہوں,
لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز جنہوں نے ان کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا وہ انکیپیبل تھے، ان میں وہ کوالٹی نہیں تھی جس سے وہ اس وقت کے حالات کو بہتر کر سکتے یا وہ پالیسیز اتنے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرتے کہ الٹیمیٹلی پاکستان کی گروتھ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی. چھوٹے سے فریکوینٹلی آسک کوشچنز ہیں، اپنے آپ سے بھی پوچھیے گا کہ یہ جو کوشچنز ہیں یہ بیسیکلی ہیں کیا. مگر اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مشرف کے دور کی. اچانک آپ کو پتا ہے مشرف واز گوئنگ ویری اسٹیبل ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم، ہی واز ویری کانفیڈنٹ. انہوں نے جو جماعت بنائی ہوئی تھی یا جس کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا ہوا تھا، مسلم لیگ کاف لیگ جو تھی، مسلم لیگ کاف جو تھی، وہ تو کہتے تھے کہ ہم پریزیڈنٹ کو وردی میں بہت دفعہ پریزیڈنٹ بنانے کو تیار، وردی میں ہی. مگر پھر حالات کیا ہوئے اور پریزیڈنٹ بھی بہت کانفیڈنٹ تھے. He was very, very confident. He knew that nothing is going to happen to my regime. But what happened? There were some problems, some instances and some incidents of grave importance which started happening. اور اس کے ساتھ ساتھ مشرف صاحب کی ڈکلائن شروع ہو گئی. بگٹی کا ایک واقعہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر ہی چکا ہوں، مگر کچھ اور واقعات ایسے ہیں جن کی وجہ سے مشرف صاحب جو ہیں وہ پاپولیرٹی کے تھریش ہولڈ پہ نیچے آتے چلے گئے. ان کا پاپولیرٹی کا گراف گرتا چلا گیا، لوگ ان کے خلاف ہوتے چلے گئے، ریلیجس قوتیں ان کے خلاف ہو گئیں، پولیٹیکل قوتیں ان کے خلاف ہو گئیں، سوشل قوتیں ان کے خلاف ہو گئیں. تو پیچھے رہا کیا؟ انسٹیٹیوشنز تک تو ان کے خلاف ہو گئے، تو پیچھے کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. لال مسجد کا واقعہ ہو گیا. اب لال مسجد کا واقعہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے شاید اس وقت سب سے بڑا نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کیا. کرونیزم کی بات تو آلریڈی ہو چکی ہے، لوگوں کو نوازنے کی بات تو آلریڈی ہو چکی ہے. اس کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ چودھری محمد افتخار صاحب کا کیس آ گیا کہ اچانک پریزیڈنٹ نے ان کو ریزائن کرنے پر مجبور کیا. اس سے پہلے وہ یہ کام کر چکے تھے، وہ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب سے ریزگنیشن لے چکے تھے. اینڈ ہی واز سو کانفیڈنٹ that this is not an issue for him and he'll do it very confidently. So he called the chief justice. چیف جسٹس نے وہاں پر مستعفی ہونے سے انکار کر دیا. اب ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا کہ ان کو نوکری سے نکال دیا جائے. مگر اس سے پہلے ہی ایک تحریک شروع ہو گئی اور وہ تحریک چلتے 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 اس نہج پر آ گئی جہاں پر مشرف صاحب کے لیے اب اور اپنے آپ کو سسٹین کرنا مشکل ہو گیا. مسنگ پرسنز کیس آپ دیکھیے کب سے یہ کیس چل رہا ہے. ایٹ وم لوگ اٹھائے گئے اور ان کو اٹھانے کے بعد کوئی پتہ نہیں ان کو کہاں کیا گیا. کچھ لوگ گوانتانامو میں جا کے آپ کو ملے، کچھ لوگ امریکہ کے حوالے کر دیے گئے اور بے درے کر دیے گئے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ان کا کیا قصور ہو سکتا ہے. دن دہاڑے پاکستان میں سے پوری فیملیز اٹھائی گئیں اور اٹھانے کے بعد انہیں امریکہ کے حوالے کر دیا گیا. یہ امریکہ کے ساتھ چونکہ ایلائے بن چکے تھے افغان وار میں، اس لیے انہوں نے یہ کام بھی کرنے شروع کر دیے. ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ ہوا اور اس میں بھی اس کو ریلیف مل گیا، ریمنڈ ڈیوس کو ریلیف مل گیا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر کے جب آپ نے وردی میں اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ڈکلیئر کروانا چاہا تو ایک دفعہ تو یہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد کافی ہیو اینڈ کرائے
اس پر بھی ہوا اور الٹیمیٹلی یہ بھی ایک پوائنٹ بنا ان کی اس پولیٹیکل سین سے رخصت کا. اور آج کل آپ کو پتا ہی ہے کہ ان کے حالات کیسے ہیں. پیپلز پارٹی کا جو دور آیا, پیپلز پارٹی کا دور بھی کوئی اچھا دور نہیں تھا. پیپلز پارٹی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان حالات کا سرا کہاں سے پکڑے, کیونکہ اس کو سرا مل ہی نہیں رہا تھا. اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی اپنے 5 سالوں میں نیپوٹزم کی, کرپشن کی, بیڈ گورننس کی حد کر دی. اور آج جو نئی گورنمنٹ آئی ہے بہت سارے وعدے کر کے آئی, اور یہ نئی گورنمنٹ جو تھی اس نے جو وعدے کیے ان وعدوں میں سے ابھی تک تو کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا. ہماری ویسے بھی یہ فطرت ہے کہ ہم بلیم گیم کرتے رہتے ہیں, ہم اپنے گناہوں کا بوجھ دوسروں پر ڈالتے رہتے ہیں, ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ نہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا, اور اگر انہوں نے یہ نہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا, اور اگر انہوں نے یہ بھی نہ کیا ہوتا تو آج تو ہم بہت بڑا ایشین ٹائیگر ہوتے. لیکن ابھی تک کی جو گورنمنٹ ہے اس میں ہمیں گڈ گورننس نظر نہیں آ رہی. شاید پنجاب میں کہیں نظر آ رہی ہو, لیکن پنجاب میں بھی کہتے ہیں کہ پہلے گڈ گورننس زیادہ تھی, اب کم ہے. وہ پچھلے دنوں میں کچھ صحافی حضرات بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو ان میں سے ایک نے کمنٹ دیا کہ پہلے والے نواز شریف میں اور اب والے نواز شریف میں فرق یہ ہے کہ پہلے والا نواز شریف جو ہے وہ کر گزرتا تھا اور پھر سوچتا تھا, اور ابھی والا جو نواز شریف ہے وہ سوچتا بہت ہے اور ابھی کر کچھ نہیں سکا. کوشچنز پہ آتے ہیں. آر دیز انسٹیٹیوشنز کیپیبل آف فیئرلی ریزالونگ مینی آف دی کانفلکٹس دیٹ ہیو ریپیٹڈلی ڈیریلڈ دی اکانومی؟ کیا ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے, کیا ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں, کیا ہماری سول بیوروکریسی جو ہے یا ایون ملٹری بیوروکریسی جو ہے, کیا وہ اس قابل ہیں کہ اس ڈیریلڈ اکانومی کو دوبارہ لائن پہ لا سکیں؟ Will they permit continuity in economic policy? Will they strengthen democracy, enabling all segments of society better access to public services and opportunities? Will they enable the country to finally have a successful economic transition to high sustained growth? ان سب کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے. آپ کے پاس اگر ہو تو کسی وقت ضرور بتائیے گا, لیکن ان کے اوپر سوچئے گا ضرور. یہ وہ کوشچنز ہیں جو اگر کسی حکمران کی سمجھ میں آ گئے تو حالات ہو سکتا ہے بہتر ہونا شروع ہو جائیں, زندگی پہلے سے بہتر گزرنا شروع ہو جائے. ہم لوگ جو پچھلے اتنے سالوں سے تقریباً 66 سال تو ہو گئے ہمیں پستے ہوئے, کبھی ایک پریٹیکسٹ پر کبھی دوسرے پریٹیکسٹ پر, لیکن جو سب سے بڑا رول پاکستان کو اس سٹیج پر لانے میں میرے خیال میں ابھی بھی اس میں سب سے بڑا ہاتھ گورننس کا ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن پراپرلی نہیں کی گئی. اگر پبلک ایڈمنسٹریشن کو پراپرلی کیا جاتا, اگر گورننس کے جو رولز ہیں ان پر عمل کیا جاتا, اگر انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کیا جاتا, پرسنالٹیز کی بجائے ہم نے پرسنالٹیز کو بوسٹ دیا لیکن ہم نے انسٹیٹیوشنز کو شن کیا, ہم نے انسٹیٹیوشنز کو ڈس انٹیگریٹ کیا. ایوب خان سے لے کے آج تک یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. ہاں, ایک پچھلی گورنمنٹ کا ایک آدھ کوئی اچھا کام بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ انہوں نے اس پورے 5 سال میں کوئی پولیٹیکل کیس کسی پر نہیں کیا. اینڈ دیٹ واز پرابلی دی فرسٹ ٹائم ایور ان دی ہسٹری آف پاکستان that a regime who came into power didn't register any case against some influential persons of the other party. یہ شاید ایک کارنامہ تھا جو وہ کر سکے.
اس کے علاوہ مجھے تو نہیں یاد کہ کوئی ایسا کارنامہ انہوں نے کیا ہو. ہم اس بات پر ریزالو رکھتے ہیں کہ یہ پارٹیز کے جتنے بھی لوگ ہیں, یہ پارٹیز جو برسر اقتدار آتی ہیں, دے آر لوئل ٹو پاکستان. وہ پاکستانی پہلے ہیں, پھر کچھ اور ہیں, اور ان کی لائلٹی جو ہے وہ کوشچنیبل نہیں ہے. مگر اس کے باوجود ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ان میں کیپیبلٹی نہیں ہے. ہم لوگ کیپیبلٹی کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. ہم ان لوگوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے جو کہ کیپیبل ہیں اور اداروں کو چلانے کا ان کا تجربہ بھی ہے. ہم صرف اپنے کرونیز کو, اپنے دوستوں کو, اپنی فیملی کو نوازتے ہیں اور الٹیمیٹلی ہم اپنی ڈومینز مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں. جب ہم اپنی ڈومینز مضبوط کریں گے تو ویل بی ڈوئنگ اٹ آن دی ایکسپینس آف دی نیشن, آن دی ایکسپینس آف دی انسٹیٹیوشنز, آن دی ایکسپینس آف دی گروتھ, آن دی ایکسپینس آف دی ڈیولپمنٹ. یہ سارے کام اگر ہم سوچیں کہ ہم نے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا ہے, ہم نے اس کے ذریعے گورننس کو بہتر کرنا ہے, ہم نے لوگوں کے حالات ٹھیک کرنے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی گورنمنٹ اگر انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کر سکے, لوگوں کے حالات کو ایک ڈائریکشن میں لے آئے جہاں پر انہیں یہ احساس ایٹ لیسٹ ہونا ضرور شروع ہو جائے کہ اب وہ پہلے سے زندگی گزارنے کے قابل ہوتے جا رہے ہیں, یا اس طرف ضرور چل پڑے ہیں جہاں پر زندگی پہلے سے بہتر ہو جائے گی, تو شاید اس گورنمنٹ کو لوگ آنر کریں ایک دفعہ, پھر آنر کریں, پھر آنر کریں. کیونکہ اس وقت جس سٹیج پر وہ ہیں وہ اتنے ڈسہارٹنڈ ہیں, اتنے ڈپریسڈ ہیں, اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ ان کے لیے اگر کوئی بھی لیڈر یہ کام کر گیا تو وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. ریفرنسز پہ آتے ہیں. یہ جو میں نے ریفرنسز, اس میں میں نے جو ڈاٹا لیا یا کلیکٹ کیا یا یہاں پر لکھا ہے, اس میں کچھ, میں سارے کے سارے جو ریفرنسز تھے میں وہ تو نہیں دے سکا, لیکن یہ کچھ ریفرنسز ہیں. سائمن رابنسن کی فوڈ پرائس ہائیک رول ان پاکستان, ایک یہ تھی. اس کے علاوہ دا پولیٹیکل اکانومی آف اسٹیٹ فیلئر, ہلٹن روٹ کی. پاکستان's اکانومی اچیومنٹس, پروگرس, کنسٹرینٹس اینڈ پراسپیکٹس, حریز مالک کی. اور اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ مور دین ڈبل ڈیورنگ دی 1990, اور یہ وانٹیڈ مور جابس کے نام سے ایک آرٹیکل تھا جس کو لیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ پاورٹی ان پاکستان, ولنریبلٹیز, سوشل گیپس اینڈ رورل ڈائنامکس, یہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ تھی, اس میں سے یہ ایکسرپٹس دیے گئے. اب آتے ہیں کوٹ آف دی ڈے کی طرف. ونسٹن چرچل مجھے بھی بہت پسند ہیں, اس لیے کہ انہوں نے بہت اچھی نہ صرف کوٹس دی ہیں, بٹ ہی ول آلویز بی ریمبرڈ ایز اے courageous leader all over the world. All the great things are simple and many can be expressed in a single word. Freedom, justice, honor, duty, mercy, hope. اب ان سب کو اسٹینڈ الون دیکھ لیجئے کہ ایک سنگل ورلڈ میں آ جاتی ہیں نا ساری کی ساری چیزیں, اور یہ ساری کی ساری سمپل ہیں. فریڈم, جسٹس, آنر, ڈیوٹی, مرسی, ہوپ. لیٹس لیو ود دم, لیٹس اسٹرینتھن دم, لیٹس میک پاکستان better than before and much better than today in coming future. Let's hope for the best. اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ.